اللہ پاک نے فرمایا محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ وہ کیا خوبصورت وقت ہے نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح اور فتح ہو گئی۔ یہ اللہ کی مدد اور فتح کا اعلان ہے، اور وہ فتح مکہ ہے۔ اب مکہ فتح ہوا، یہ کون سا مکہ ہے؟ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم کے بچپن کی یادیں ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں نبی پاک کو اپنے دادا کے ساتھ رہنے کے لمحات یاد ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں حضرت ابو طالب کی وفائیں آج بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، ہے کوئی وفادار میرے جیسا؟ یہ وہی مکہ ہے جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بتائے ہوئے محبت کے لمحات موجود، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات اسی مکے کی فضاؤں میں موجود ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں ایک ایک کر کے میرے مصطفیٰ کے صحابی میرے رسول کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمار اپنی ماں کا قتل دیکھتے ہیں، اپنے باپ کا قتل دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کا قتل دیکھتے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رہنے نہیں دیا گیا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے رسول پاک کو کھلے عام بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب دیکھیے، ایک وہ بھی وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے کہ آپ اسی مکہ کی پر نور فضاؤں میں کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی سریام صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اس لیے احباب گرامی، میرے رسول پاک علیہ السلام جب حضرت سعد بن عبادہ مکے میں داخل ہوئے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج خون بہائے جائیں گے، آج اللہ کے دشمنوں کو کاٹا جائے گا، آج اللہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گیا، ڈر کے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا کہ آپ کی فوج تو یہ اعلان کر رہی ہے۔ میرے رسول پاک نے ان کو واپس بلایا اور ان کے بیٹے کو فوج کا ان کا جو گروہ تھا اس دستے کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج کھیل محمد کے ہاتھوں میں ہے، آج بازی رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں ہے، آج رحمت کیے جانے کا دن ہے، آج معافی کیے جانے کا دن ہے، آج نجات کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے۔ تو جب سارے کفار جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، میرے رسول پاک پر بات کرنے پہ بھی پابندی تھی جن کی طرف سے، آج سر جھکے ہوئے ہیں، گردنیں خم ہیں، اور میرے مصطفیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کس سلوک کے امیدوار ہو؟ تو بیک زبان سب کی زبان سے نکلا کریم کی اولاد، کریم باپ کا کریم بیٹا ہے تو کریموں کی اولاد سے کیا سلوک کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے جب سنا نا انہوں نے میرے والدین کی تعریف کی ہے، میرے بابا کو کریم کہا ہے، میرے دادا کو کریم کہا ہے، میری جد کو کریم کہا ہے، تو رحمت مصطفیٰ جوش میں آ گئی۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا، آج کسی پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔ یا رسول اللہ، سمجھ آ گئی؟ تو آج کے دن کو چاہیے تو یہ کہ ساری امت معافی کے دن کے طور پہ منائے، جو فتح مکہ کا دن ہے، اور اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمے پر، ایک کلمہ پڑھنے پر اور سب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ یہی ابو سفیان
جب صلح حدیبیہ کی شرطیں توڑی تو ان کو رینیو کروانے کے لیے جب مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر کا دامن پکڑتا ہے، کبھی حضرت عمر کا، کبھی حضرت علی کا، کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اس کو تجدید کی جائے۔ یہ مدینہ طیبہ گیا نا جب ابو سفیان، تو حضرت علی علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یا علی آپ سفارش کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارے ساتھ یہ معاہدہ نہ اب ہم نے توڑ دیا ہے تو ہم جوڑنا چاہتے ہیں دوبارہ۔ مولا علی نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، جو میرے مصطفیٰ کی مرضی وہی ہوگا۔ پاس ہی امام حسن تھے، 17-18 ماہ کے تھے، 17-18 ماہ کے، دیکھے 2 سال بھی ابھی عمر نہیں ہوئی، پاس ہی تھے۔ ابو سفیان نے کہا ہے حسن تو اپنے نانا سے کہہ، داڑھی پکڑ لی ابو سفیان کی اور پکڑ کے کہا کلمہ شہادت پڑھ، سب کچھ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا شہادت دے دے کہ وہ ایک ہے، شہادت دے دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، زبان سے نکال، سب ہوگا جو تو چاہے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے محمد عربی کا بیٹا، یہ کلمے کی ویلیو ہے، کلمے کی ویلیو، یہ توحید کے اقرار کی ویلیو ہے، یہ رسالت کے اقرار کی ویلیو ہے کہ اگر کوئی توحید کا اقرار کر لے، رسالت کا اقرار کر لے، بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو اس کو رسول بھی قبول کرتا ہے، اولاد رسول بھی قبول کرتی ہے اور خدا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ہے پاور توحید و رسالت کی۔ یہ مسئلہ سمجھ آگیا؟ یہ ہے توحید و رسالت کی پاور۔ اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ اپنی دنیا داری کی بعض باتوں کی وجہ سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھ سمیت اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم بھی معافی دینا سیکھیں، ہم بھی راضی ہونا سیکھیں، ہم بھی کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ یہ ہے آج کی اس گفتگو کا خالص پیغام فتح مکہ کا، کہ راضی ہونا یہ فتح مکہ کا پیغام ہے، معاف کرنا یہ فتح مکہ کا پیغام ہے، اور جو شرمندہ ہو کے آ جائے اس کو اپنے دامن کرم سے وابستہ کر لینا یہ فتح مکہ کا پیغام ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی فتح مکہ معافی دینے کا دن ہے، اس لیے دعا کریں اس دن کا نور جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔